بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند گرہن نے انسانوں کو متاثر کیا اور پوری تاریخ میں خوف پیدا کیا۔ قدیم ثقافتیں ان بظاہر ناقابل فہم مظاہر کو سمجھنے کے لیے متعدد توہمات کے ساتھ سامنے آئیں، اور ایزٹیکس کا خیال تھا کہ سورج گرہن کے دوران شیاطین سورج کو بھسم کر دیں گے اور پھر زمین پر آ کر عالمی باب کا خاتمہ کریں گے۔ برنارڈینو 16ویں صدی کے ماہرین بشریات تھے جنہوں نے سن 1531 میں میکسیکو میں ہونے والے چاند گرہن کا مندرجہ ذیل بیان دیا۔ عام کانٹے نے اپنی آواز بلند کی اور ہلکے رنگ کے لوگوں کو قربانیوں کے طور پر مارا گیا۔ اس طرح کہا گیا کہ بدروحیں نیچے آئیں گی اور وہ لوگ کھائیں گے۔ ہندو صحیفے شیاطین راہو کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو سورج گرہن کے دوران سورج اور چاند کو پریشان کرنے کا ذمہ دار ہے۔ راہو سورج اور چاند دونوں کے لیے غیر دوستانہ ہے۔ دیوتا وشنو کی اعلیٰ شخصیت ان کو شدت گرمی سے بچانے کے لیے اپنے ڈسک میں مشغول ہے۔ اس کی شان و شوکت راہو کے لیے ناقابل برداشت تھی اور اس لیے وہ اس سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ جب راہو سورج یا چاند کو پریشان کرتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے جیسے لوگ عام طور پر چاند گرہن کے نام سے جانتے ہیں۔ چینیوں کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کا آغاز ایک آسمانی ڈریگن کی وجہ سے ہوا تھا۔ سورج کو کھائے گا اور اسے کامیاب ہونے سے روکا جا سکے، اور ڈریگن کو خوف زدہ کرنے کے لیے شور مچانے کے لیے پین کی پٹائی کی گئی، یعنی کہ برتنوں کی۔ سورج کھانے والے ڈریگنوں کے بارے میں اس عقیدے نے چینی زبان کو بھی متاثر کیا، کیونکہ چاند گرہن کا لفظ شی ہے، جس کا مطلب ہے ملکہ کے جھنڈے کو دیکھنا۔ خاندان جو ایک ڈریگن کو سنن کو کھاتا ہوا دکھاتا ہے، یہودیت ربوؤں نے چاند گرہن کو قتل جیسے اعمال سے جوڑ دیا ہے۔ جیسے بابلونی تلمود ہمیں سکھایا گیا کہ 4 معاملات کی وجہ سے سورج کو گرہن عدالت کے صدر کی وجہ سے ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے اور اس کی تعریف نہیں کی جاتی مناسب طور پر، اور چاند گرہن آسمان کی طرف سے ایک قسم کی تعظیم ہے جو ایک منگنی شدہ نوجوان عورت کی وجہ سے ہے، جو شہر میں چیخ رہی تھی کہ اس کی عصمت داری کی جا رہی ہے اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا، ہم جنس پرستی کی وجہ سے اور 2 بھائیوں کی وجہ سے جن کا خون بہایا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ نیا عہد نامہ موت کے ساتھ اس منفی مفہوم کی بازگشت کرتا ہے۔ اس میں یسوع کے گزرنے کے وقت گرہن ہوتا ہے۔ یہ اب 6 گھنٹے کے قریب تھا اور 9 گھنٹے تک پورا زمین پر اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ سورج دھندلا ہوا تھا اور اس کا پردہ تھا۔ ہیکل کو پھاڑ دیا گیا اور عیسیٰ نے اونچی آواز میں پکارتے ہوئے کہا، ابا جان، میں آپ کے ہاتھ میں اپنی روح سونپتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ہوش کا سانس لیا۔ چاند گرہن اور موت کے درمیان یہ تعلق عیسائیوں کے بارے سب سے زیادہ سیکھنے والے اور مستند لوگوں میں سے کچھ دیر تک جاری رہا۔ مثال کے طور پر 17ویں صدی میں پوپن اربن ہفتم نے چاند گرہن کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوئی رسومات ادا کی، جس سے انہیں خدشہ تھا کہ ان کی موت اور اس کے پوپ کے عہد کے خاتمے کا اشارہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاند گرہن کے بارے میں توہمات پوری تاریخ میں عام ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف حالیہ سائنسی پیش رفت کے ذریعے کہ ہم کائنات کی فلکیاتی میکانکس کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب جب بات اسلام کی آتی ہے تو 7ویں صدی میں صحرائی عربوں کی انتہائی تہمت پرستانہ فطرت کے پیش نظر کوئی بھی اس طرح کے افسانوں کی تلاش کی توقع کرے گا۔ ہم نے دیگر ثقافتوں اور عالمی مذاہب کے بارے میں دیکھا ہے، لیکن اسلام اس وقت کے بارے برعکس ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ ان میں سے ایک کو بخار ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد انتقال کر گیا۔ ایسا ہی ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے کے انتقال کے دن ہی گرہن ہوا۔ لوگوں نے ان دونوں واقعات کو ایک کہہ کر یہ جوڑ دیا کہ سورج اور چاند بھی غمگین ہو گئے اپنے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے۔ ذاتی طور پر ایسی افواہیں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، سورج اور چاند خدا کی 2 نشانیاں ہیں جو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتی ہیں۔ اس وقت جب لوگ انتہائی تہمت پرست تھے، ایسا اتفاقی واقعہ ایک معجزاتی نشان کا دعویٰ کرنے کا بہترین موقع تھا۔ پھر بھی غم کی انتہا پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جہالت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان کو
تہمت پرستانہ عقائد سے دور کرنے کی کوشش جاری رکھی، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ذرائع سے نقل نہیں کر رہے تھے جیسا کہ اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے۔